أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ترجمہ: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا۔ اس صورت میں پہلے والی آیت میں دیا گیا جنت وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ ہوگا، مجاہدین کے ساتھ خاص ہوگا جن میں اس آیت میں مذکور اوصاف پائے جائیں۔ امام زجاج کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق اس سے پہلی والی آیت میں مذکور مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ جدا طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ التائبون سے لے کر آخر تک ذکر کیے گئے اوصاف جن میں پائے جائیں ان کے لیے بھی جنت ہے، اگرچہ وہ نفلی جہاد نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا یہ معنی بہتر ہے کیونکہ اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہوگا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا وہی کفر سے حقیقی توبہ کرنے والے، اسلام کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، 5 نمازیں پابندی سے ادا کرنے والے، ایمان، معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گناہوں سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں یعنی اس کے امر و نہی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفات سے متصف ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے اللہ کے فرما بردار بندے جو اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کے پابند اور ان کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ کا عہد وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر فرمایا اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کا پابند کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام احکام 2 قسموں میں منحصر ہیں۔ نمبر 1 ہے عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ نمبر 2 ہے معاملات جیسے خرید و فروخت، نکاح، طلاق وغیرہ۔ ان دونوں قسموں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لانا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا اللہ کی حدوں کی حفاظت ہے۔ اسی بات کو عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ حقوق اللہ میں مگر ہو کر حقوق العباد کو چھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق اللہ سے غافل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں یہ افراد و تفرید بکثرت پائی جاتی ہے اور یہ دین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ: نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا جب تک کہ مجھے ممانعت نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ممانعت فرما دی۔ بعض مفسرین نے یہ شان نزول بیان کیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی زیارت قبر کی اجازت چاہی، اس نے مجھے اجازت دی، پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی۔ لیکن یہ ہرگز درست نہیں۔ چنانچہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شان نزول کی یہ وجہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث حاکم نے روایت کی اور اس کو صحیح بتایا۔ ذہبی نے حاکم پر اعتماد کر کے میزان میں اس کی تصحیح کی، لیکن مختصر المستدرک میں ذہبی نے اس حدیث کی تضعیف کی اور کہا ایوب بن ہانی کو ابن معین نے ضعیف بتایا ہے۔ دعویٰ بنی یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے جس میں اس آیت کے نزول کا سبب آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا بلکہ
بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے متعلق یہ آیت وارد ہوئی۔ اس کے علاوہ اور حدیثیں جو اس مضمون کی ہیں جن کو طبرانی، ابن سعد اور ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، وہ سب ضعیف ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں حدیث کی تقریر کے بعد اس کو غلط بتایا، اور سند المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا، لہذا یہ وجہ شان نزول میں صحیح نہیں اور یہ بات ثابت ہے۔ اس پر بہت سے دلائل قائم ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ موحدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والی اور دین ابراہیمی پر تھی۔ فرمایا جب کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوزخی ہیں، یعنی جب ان کے لیے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک پر مرے ہیں۔ خیال ہے کہ کسی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کافر مرا، لہذا اس پر اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، اگرچہ حقیقت حال کی خبر اللہ کو ہے، جیسے کسی کا مرتے وقت تک مسلمان رہنا اس کے اسلام پر مرنے کی علامت ہے، اگرچہ اس کے خاتمہ کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ یہی آیت کریمہ کا مقصد ہے۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ: اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آوازاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس سے یا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایمان لانے کا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لك ربی، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے۔ تو میں نے کہا تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اسلام قبول کرنے کی امید کے ساتھ تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ علیہ السلام آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب وہ امید منقطع ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ پھر فرمایا بے شک ابراہیم بہت آوازاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آوازاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ یہ دونوں صفات بہت عظیم ہیں، اواہ اور حلیم، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر عتم تھے۔ اس کی مفہوم اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، البتہ اس میں گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لیے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، کیونکہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اواہ صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اخروی ہلاکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ ازاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہر کام سے بچتا ہے۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے بھلائی کے ساتھ دیتا ہے، اور اسے اگر کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اگر کسی سے بدلہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہی مدد کرتا ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں صفت اواہ اور حلیم کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک صحابی کی تدفین کے لیے ایک قبر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چراغ جلایا گیا، آپ نے میت کو قبلہ کی طرف سے پکڑ کر فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تو بہت رونے والا
اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ذوالبجادین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اواہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کے ذریعے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی علم کے ذریعے روزہ دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اس سے اجتناب واجب ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ کی طرف سے نہ آ جائے، لہذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ شان نزول: جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی بلندی درجات اور مسلمانوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی اور اس توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا۔ مشکی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ میں عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا، باری باری اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ کرام اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فرمایا کہ ماں کا آدھا یعنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حق سے اعراض کر جاتے اور وہ اس شدت اور سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے۔ جو وسوسہ ان کے دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله
إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ: اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان کا ذکر آیت وآخرون مرجعون لأمر اللہ، یعنی اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، میں گزر چکا ہے۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی، رنج و غم، بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کرے، نہ کوئی غمخوار جس سے حال دل سنائے، اور وحشت و تنہائی ہے، اور شب و روز کی گریہ زاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر عمر مراد ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں اس سے مہاجرین مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہے، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس مناسبت سے ہم سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت پر احادیث ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، وہ بہت جھوٹا آدمی ہے، ایسی بے پرکی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا، بس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہوتی اور اس میں رقت و نرمی محسوس ہوتی ہے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کی ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے،
وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا، قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2 بیوقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3 ہے بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4 بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5 فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یاد ہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے اس سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی باعمل علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ فرمایا علم کی مجالس۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی مجلسوں کی طرف دیکھے اسے چاہیے کہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے۔ کہ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں یعنی مولانا صاحب یا مفتی صاحب آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس طرح قسم کھائی؟ بس وہ عالم کہتا ہے کہ اس کی عورت کو طلاق ہو گئی۔ تو ایک دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسی قسم اٹھائی؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرد اپنی اس بات کے ساتھ حانث یعنی قسم توڑنے والا نہیں ہوا، اور یہ بات کہنا یعنی احکام شرع بیان کرنا جائز نہیں مگر انبیاء کرام اور علماء کرام کے لیے، بس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو۔ حضرت بیعت بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ نے روئے زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اجماع حجت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، تو جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔